الفاتحة فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد
خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مکان تو لا مکانتی کر مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے جے دیویں گالیاں کوئی جواب وچ مسکرا دینا جے دیویں گالیاں کوئی جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی جے تو جانا اے جنت نو جے تو جانا اے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے جے تو جانا اے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوندے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ
آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولہا مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین ذی احتشام، اجزا جمعہ المبارک ربیع النور شریف کا آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اعلان کے مطابق انشاءاللہ عزیز میں اور آپ وصال مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دے نال میں اور آپ مل کے ذکر خیر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں تو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں سانوں ساریاں نوں سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین ذی احتشام، وصال کے حوالے دے نال کچھ گلاں گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے قرآن کریم کے اندر آیا انک میت و انہم میتون۔ محبوب انہاں لوگاں دا مرنا ہو رہے، تہاڈا دنیا تو تشریف لے جانا ہو رہے، تہاڈی اور انہاں دی موت وچ فرق ہے۔ قرآن کریم ہے، بار میں سمجھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ الحمدللہ بعد عقیدہ ساری مسجد آؤں ہی نہیں، انہوں اجازت ہی نہیں، لیکن بات کرنا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تہاڈا دنیا کو تشریف لے جانا تے انہاں عام لوگاں دا مرنا لفظ میں استعمال اس واسطے کر رہا کہ اللہ نے آقا نو ظاہری حیاتی دے اندر زندہ رکھیا، اللہ نے اپنے محبوب نو گنبد خضرا دے اندر بھی زندہ رکھیا ہوا ہے۔ کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ فرمایا صحابہ میرا دنیا تے رہنا تہاڈے واسطے بہتری ہے، میرا دنیا تو کوچ کر جانا بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ تو پتہ چلیا جنہ دا دنیا تو جانا بہتر ہوئے وہ مردے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوت کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے زمین اور زمین میں رہن والے جانوراں دے اوتے نبیاں دے جسم حرام کر چھڈے۔ نبیاں دے جسم کھا نہیں سکتے، نبیاں دا جسم کھان دا حکم نہیں۔ فرمایا مٹی اور مٹی چ رہن والے جانور انہاں اوتے نبیاں دا جسم حرام کر چھڈے، اے کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ نبی اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے بارے کچھ عرض کرنا چاہنا۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو بخار ہوا، سر درد، 14 دن بخار ہوا۔ بخار اتنی شدت اختیار کر گیا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے کہ میں سرکار دا دست مبارک پیالے وچ ڈبویا
تے پیالے وچ پانی جڑا سی وہ گرم ہو گیا، اتنا بخار۔ میں عرض کی یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جتنے مقام بلند ہوتے ہیں امتحان بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، امتحان بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کی حالت کے اندر تھے، غشیدہ عالم میں باہر دروازہ کھڑکیا تے آپ نے فرمایا من دخل الباب، دروازے تے کون ہے؟ باہر آواز آئی میں اعرابی ہوں، اعرابی کہتے ہیں پیڑوں دیہاتی ہوں، میں اعرابی ہوں، سرکار نال ملن واسطے آیا۔ سیدہ پاک فرمایا ابا جی دی طبیعت ٹھیک نہیں لہذا پھر آ جائے۔ وہ واپس چلا گئے، تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑ گیا، پھر پوچھا من دخل الباب، دروازے میں کون ہے؟ پھر عرض کی عرابیاں سرکار ملن واسطے آیا، پھر فرمایا بابا جی طبیعت ٹھیک نہیں پھر آ جائے، وہ پھر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھڑ گیا، میرے آقا علیہ السلام کو افاقہ ہویا، تو میرے آقا علیہ السلام افاقے کے اندر دیکھ دے پے کہ سیدہ کسی نال گل پہ کر دیا نے۔ فرمایا کون؟ عرض کی تھی عرابی۔ فرمایا تینوں آخیا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہالے گل فرماتی نے پہ۔ میرے آقا فرمایا فاطمہ جی بابا کدھر نال گلاں کرنی کیوں؟ عرض کی تھی بابا 3 مرتبہ یہ شخص آ چکے ہے، 3 مرتبہ تو میں کہہ چکی ہوں میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں پھر آ جائی، یہ بار بار آ جاتا ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا فاطمہ تجھے پتہ ہے دروازے تے آن والا کون ہے؟ اوئے تجھے پتہ ہے دروازے تے آن والا کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں اللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ ہن کے ملا اٹھ کے آکھے نبی نو کان دے پیچھے دا علم نہیں تے فاطمہ الزہرا دے فرماندیاں نے اللہ جاندا ہے یا دا رسول جاندا ہے۔ کدے اوتے تبرہ بولن دی کوشش کر رہا ملا؟ نہ تبرہ بولن اسی تینوں نہیں دینا۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اس دا رسول۔ میرے آقا فرمایا سیدہ تیرے دروازے تے آن والا اے اوے جڑا باپ نو بیٹے کو جدا کر دیندا ہے، اے اوے جڑا ماں کو بیٹی نو جدا کر دیندا ہے، اے اوے جڑا بھائیاں کو بھائیاں نو جدا کر دیندا ہے، اے اوے جڑا باپ نو اولاد تو دور کر دیندا ہے تے بابا باہر دروازے کے کھڑا ہے۔ میرے آقا فرمایا تیرے پردے دا حیا کردا اندر نہیں آوندا پیا، اے اسرائیل ہے تیرے پردے دا حیا کردیاں اندر نہیں آ رہا تے میرے جان کا وقت ہو چکا ہے۔ سیدہ پاک رون لگ پئی، باپ نال بیٹی دا بڑا پیار ہوندا ہے پر ساری کائنات دیاں بیٹیاں دا پیار ایک پاسے، میرے آقا دی بیٹی دا پیار ایک پاسے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے تو بغیر کیویں رہ سکاں گی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا ساڈے جان دا ویلا ہو گیا ہے، سیدہ پاک رون لگ پئیاں، آپ نے فرمایا نیڑے ہو جا، میرے آقا دے قریب ہوئیاں، میرے آقا نے کان دے اندر کوئی بات فرمائی، سیدہ پاک مسکران لگ پئیاں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کردیاں نے، آپ فرماندیاں نے میں پوچھا سیدہ پہلے سرکار کچھ فرمایا تو رون لگ پئی، پھر سرکار نے تیرے کان وچ کوئی گل کیتی تو ہسن لگ پئی، کی وجہ ہے؟ فرمایا میرے بابا فرمایا میرا دنیا تو جان دا وقت ہو گیا ہے، میں جدائی دی وجہ دے نال فراق دی وجہ دے نال رو رہی سا۔ میرے آقا نے میرے کان وچ فرمایا سیدہ گھبرا نہیں، سب تو پہلے ساڈے نال ملاقات کرنے والی تو ہوے گی، ساڈا سب تو پہلی ملاقات کرنے والی تو ہوے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں میں شفاعت کی گل کرنی ہے۔ جدو آئے نا اسرائیل سیدہ پاک فرمایا پردے جو ہو جاؤ، پردے جو ہو گیا
یارو اے جبریل تے اسرائیل میکائیل اسرافیل جڑے بڑے بڑے فرشتے نے نا انہاں دی بھی جرت نہیں سیدہ پاک دے سامنے جان انہاں دی بھی جرت نہیں کیا بات آ حضرت بھائی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں ارے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت میرے آقا نے فرمایا سجدہ پردے میں ہو جاؤں اسرائیل آیا ہے اسرائیل میرے آقا نے بار میرے آقا نے فرمایا اسرائیل جی یا رسول اللہ آگے ہیں جی آقا آگے ہیں میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے دس میرے غلام دی روح قبض کر لگیا میرے غلام دی روح قبض کر لگیا جب روح قبض کرنا ہے میرے غلام کی تکلیف ہوتی ہے حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ململ کا کپڑا ککر تے پایا جائے ایک کونے میں پھڑ کے وہ کھچیا جائے جس طرح لیلا لیلا ہو جاتا ہے اسی طرح تیرے غلام تکلیف ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل آج ساری تکلیفہ میں نے دے دے آج میری امت کی ساری تکلیف میں نے دے دے حضرات وہ کتنا لاجواب آقا ہے یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے معراج کرائی ابراہیم علیہ السلام نے حجاب کھولے گئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بندے نے گناہ دے اندر مبتلا لکھیا عرض کی یا اللہ تو غارت کر دے اللہ نے غارت کر چھڑیا دوسرا لکھیا یا اللہ غارت کر دے تیسرا لکھیا یا اللہ غارت کر دے بد دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی پر تیرے میرے لاجواب آقا جب اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے رب فرمایا کی چاہنا ہے عرض کی یا اللہ میں اپنی امت وچ جانا چاہتا اپنی امت وچ جانا چاہتا اپنی گناہگار امت وچ جانا چاہتا میرے آقا پیدا ہوئے رب حب لی امتی رب حب لی امتی پیدا ہو گیا ہی فکر امت بھی تو جب دنیا تو جان لگے ابو رہا جان ربا جب دنیا تو جان لگے تو فرمایا اسرائیل ساری تکلیف میں نے دے دے میری امت کو تکلیف نہ ہوئے میری امت کو تکلیف نہ ہوئے دوستو اتنا رحیم نبی اتنا کریم نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل عرض کی کو رب جلیل فرمایا جلدی کر اسی اپنے محبوب نال وصل دا انتظار پہ کرنے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارکہ پہنچی اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی یا اللہ اس روح نو کس جگہ رکھنا ہے اللہ نے فرمایا ایسی جگہ تے رکھ جس جگہ دے اندے اس دے رہن دا حق ہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ کائنات وچ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جنت وچ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں کی کراں رب نے فرمایا جا گنبد خضرا وچ واپس لوٹا دے جتھے دی روح ہے اوتھے ہی واپس کر دے حضرت محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج بھی گنبد خضرا دے اندر امتی بیٹھ کے بڑویا چک دے اندر بہار مدینہ وچ بیٹھ کے محبت را درود و سلام پڑھے میرے نبی اج بھی سماعت فرماندے نے اللہ رب
اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا کریم بنایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب فرمایا بے شک آ گیا تہاڈی طرف تہاڈے وچوں ایک رسول عزت والا، لیکن تہاڈا مشقت وچ پینا اس نو بڑا گراں گزردا ہے، بڑا تکلیف دہ گزردا ہے۔ اپنی امت نو سرکار مشقت وچ ویکھدے نے تے پریشان ہو جاندے نے۔ دوستو تے اے او آقا نے جنہاں نے ساری امت کی بخشش واسطے دعا کر رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن راتا 3 دن گزر گئے، گھروں چلے گئے، قرآن دی وحی نازل ہو گئی، عذاب دی وحی نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے، صحابہ بڑے پریشان نے، آقا نظر نہیں آتے، کتھے چلے گئے، بڑے پریشان نے، سارے اکٹھے ہو کے مشورہ کیتا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، حیدر کرار، حسین کریم، سارے اکٹھے ہو گئے، انہاں سارے نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیتا، چلو نبی نو تلاش کریے، 3 راتا 3 دن گزر گئے نے، اس سونے مکھڑے دی زیارت نہیں کیتی۔ یہ سارے صحابہ بکھر گئے، چلے کے تلاش کرنے واسطے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ پہنچے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس غلام نے جارے گار نے جا کے ایک چرواہے نو پوچھیا، او چرواہیا میرا آقا ویکھیا آئی، میرا نبی کتے ویکھیا ہوئی، میرا دلدار کتے ویکھیا ہوئی، میرا منٹھار کتے ویکھیا ہوئی۔ او چرواہا کہہ لگا میں تیرے آقا نو نہیں جاندا، میں تیرے دلدار نو نہیں جاندا، تیرے منٹھار نو نہیں جاندا، اگر کوئی نشانی ہے تے دس۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، تے مولانا غلام رسول صاحب نے بڑا سونا نقشہ کیتیا کہ ابوبکر صدیق کہندے ہون گے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری۔ ابوبکر صدیق چرواہے نو اپنے آقا دا نقشہ دس دے پے، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، تے دلاں نو قتل کرے جویں کٹاری۔ مدینہ طیبہ وچ او رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا۔ ابوبکر صدیق میرے آقا دا حلیہ مبارک دا دے پہ نال نال قرآن دی تلاوت کرتے نے پہ۔ او چرواہا کہہ لگا ہے اون والیا مینوں تیرے آقا دا پتہ نہیں، تیرے منٹھار دا پتہ نہیں، پر اس غار دے اندر ایک بندہ 3 دن 3 راتا تو روندا پیا ہے زارو قطار، کتن دا او روندا ہے پیا میریاں بکریاں چارہ نہیں چردیاں، میریاں بکریاں اس غار دے دہانے جا کے بہ جاندیاں نے، سارا دن گزر جاندا ہے، میں انہاں نوں لاٹھیاں مارنا پارے اٹھدیاں نہیں، او دی آواز دے اندر اتنی درد ہے، اتنا درد ہے، میریاں اے جڑیاں بکریاں نے اس دہانے تو نہیں اٹھدیاں، پر دساں تینوں ایک گل عرض کیتی، اے گل میں دسن لگا واں، پر میریاں اے جڑیاں بکریاں چارہ نہیں چردیاں، اے کھانے پینے تو بغیر جاندیاں نے، دودھ بوتا دیندیاں نے، اے دودھ بوتا دیندیاں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا چلے آ، اے تے نشانیاں میرے لجپال دیاں نے، اے تے نشانیاں میرے لجپال دیاں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس غار دے اندر گئے، جا کے کی ویکھیا تیرے تے میرے لجپال آقا سجدے وچ کہہ رہے نے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی دیاں صداواں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، جرت نہیں ہوئی سجدے وچ اٹھان دی، واپس آ کے صحابہ نو اکٹھا کیتا، سارے صحابہ نو دسیا فلاں غار دے اندر سرکار تشریف فرما نے، میرے آقا علیہ السلام کو تشریف فرما نے، ہن کی کریے، کون جائے؟ جا
کے سجدے بھی اٹھائے تے صحابہ سارے پریشان نے کہ آقا ساڑھے واسطے رو رہے ہیں، ساڑھے واسطے آنسو بہا رہے ہیں۔ تے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا میری تو جرات نہیں ہوئی انہوں نے اٹھان دی، ہن کی کریے؟ سارے آکھیا ساڑھے بچوں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جہاں سرکار کو سجدے بچوں اٹھائے۔ ہاں ایک دروازہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا وہ دروازہ ہے، اتھے چلنے ہیں، گزارش کرنے ہیں۔ سرکار دی بارگاہ سیدہ پاک نے عریضہ پیش کر دیتا کہ سرکار اپنی بیٹی فاطمہ دی نہیں موڑے گا۔ ہم کہہ لگے کہ ہم سیدہ پاک دروازے جائے کون؟ سارے متفق ہو کے فیصلہ کیتا حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہستی باوقار نے جنہ کی عمر مبارک 250 سال ہوئی۔ وہ ہستی باوقار نے جنہ میرے آقا فرمایا سلمان میری اہل بیت وچوں کیونکہ آپ نے ساری عمر سرکار دی پہلے تلاش گزاری پھر غلامی گزاری۔ میرے آقا نے اس غلام دی بارگاہ کی خدمت عرض کی گئی جی تسی جاؤ سیدہ پاک مواقع ہن سیدہ پاک گھر پریشان نے کہ بابا 3 دن 3 راتاں کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ معاملہ صرف باپ دا نہیں سی، یہ عشق مصطفیٰ دا بھی سی۔ دروازے کے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آواز آئی منتقل باب کون؟ عرض کی تھی غلام سلمان فارسی آیا ہے، سلمان فارسی آیا ہے۔ سیدہ پاک فرمایا سلمان کی بھی آیا ہے؟ عرض کی تھی سیدہ آقا علیہ السلام 3 دن 3 راتاں تو اقتدار دے اندر اپنی امت واسطے رو رو کے دعاواں پہ کر دے رہے ہیں، اپنی امت واسطے رو رو کے دعاواں پہ کر دے رہے۔ سیدہ کسے دی ہمت نہیں کہ آقا نو سجدے وچوں اٹھایا جائے، سجدہ تسی کچھ کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے چادر تطہیر نہیں پردہ کیتا، باہر نکلیاں۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے سلمان فارسی فرماندے نے چادر تے نظر پہ گئی، صرف چادر تے نظر پہ گئی، میں ویکھیا کہ چادر نو پیوند لگے نے۔ حضرت سلمان فارسی دا کول سن، حضرت سلمان فارسی فرماندے نے لوگوں میرے نبی دا علم تے ایک پاسے رہ گیا، میرے نبی دے گھر والے دا علم کی ہے؟ آپ فرماندے نے میں ویکھیا چادر دے اوتے پیوند لگے ہوئے نے، ٹانکے لگے ہوئے نے، دل چ خیال آیا سیدہ فاطمہ زہرا مال کے کونین دی بیٹی ہو کے تیری چادر دے اوتے پیوند لگے نے۔ آپ فرماندے نے صرف میں دل وچ خیال کیتا، سیدہ نے پردے وچ فرمایا سلمان تو میری چادر نو ویکھنا پیا پیوند لگے نے، جنت دے اندر میرے محلات دا نظارہ نہیں ہو کیتا۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے میں صرف دل چ خیال کیتا تو سیدہ پاک فرماندیاں سلمان میری چادر دے پیوند نہ ویکھ، جنت دے اندر میری بادشاہی ویکھ۔ یارو فقر میرے آقا نے اللہ کو مانگ کے لیا، اللہ دی بارگاہ جب کیتی یا اللہ میری اس اولاد نو اینا دے جنہ ایک کھا پی کے اپنی زندگی بسر کر سکن۔ فقر میرے آقا نے پسند فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا غار دے اندر پہنچیاں، جس ویلے غار دے اندر پہنچیاں تے عرض کیتی بابا سجدے وچوں سر اٹھا لو، تہاڈی بیٹی فاطمہ زہرا آ گئی ہے۔ میرے آقا کہہ رہے نے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے ویکھیا اے تے معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، سیدہ پاک نے سر سجدے وچ رکھیا، عرض کیتی یا مولا کریم تینوں اس چادر تطہیر دا واسطہ جڑی چادر تطہیر وچوں تیری اس بندی نو کدی ویکھیا کسے نہیں، یا اللہ تینوں اس چادر تطہیر دا واسطہ میرے بابا دی امت نو معاف فرما دے، میرے بابا دی امت نو معاف فرما دے۔ حضرت محترم اللہ فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ، محبوب دی بارگاہ وچ جبریل آئے، عرض کیتی سونیا بددعا دے مکڑے والیا علم نشرہ دے
دے سینے والیا، حامیم دیا کنڈا والیا، یاسین دیا سیریا والیا، سونیا سر سجدے وچوں اٹھاؤ، تہاڈی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے، رب فرمایا تیری امت معاف کر چھڈی، تیری امت نو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اپنی چادر تطہیر دا واسطہ پوندیاں نے۔ میرے آقا دے غلامو یاد رکھو، ایک روایت اندر میں پڑھیا، کل قیامت دا میلہ ہوئے گا نا، بہت سارے لوگوں نے بخشش واسطہ ذریعہ بننا ہے، جڑے بچے کم سن عمر کے اندر فوت ہو جاندے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ اپنے والدین دی شفاعت کران گے۔ جڑے بچے میرے آقا دی وجہ نال مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے، یارو وہ بھی طاقت وے کہ وہ اپنے والدین دی شفاعت کرن گے، تے پھر ساری خلقت دے مالک جڑے نے وہ شفاعت نہیں فرمان گے۔ کئی آخر نے جی او جی اللہ شفاعت کرائے گا، میں کہا کدے کولوں دسو، کدے کولوں؟ آہی اللہ شفاعت کرائے گا، میں کدے کولوں؟ اللہ دے کے بھی کوئی اللہ ہے؟ یہ تو شرک ہے، بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ پھر جی اللہ شفاعت کرائے گا، میں کہا بیٹے منہ انہیں شفاعت کرائے گا کدے کولوں؟ وہ تو آپ رب ہے نا، اللہ نے اذن دیتا ہے اپنے محبوب نے۔ پھر فرمایا وہ بچے کم سن عمر والے اپنے والدین کی شفاعت کرنے گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء اپنی مبتلیاں کی شفاعت کرنے گے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آہستہ آہستہ حافظ قرآن اپنی نسل کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے درجہ بدرجہ سب دا دسیا، تو میرے آقا نے فرمایا شفاعت دا دروازہ اللہ میرے تو کھولے گا، شفاعت دا دروازہ اللہ میرے تو کھولے گا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے اذن دے دیتا، اذن دنیا دے دیتا، کیویں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پنجواں سپارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ جدو یہ اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن، جدو گناہ کر بیٹھن، میری بارگاہ وچ جان دی لوڑ کوئی نہیں، تیری بارگاہ وچ آ جان۔ پھر کی ہوئے گا یہ محبوبہ تیری بارگاہ جا کے فاستغفر اللہ استغفار کرن واستغفر لهم الرسول، رب نے فرمایا محبوبہ تو سفارش کر دیں میں معاف کر دے مانگا، میں معاف کر دے گا۔ اللہ نے دنیا دی اذن دے چھڑے گا میرے آقا نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا، وقت بڑا تھوڑا ہے تو میں مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھن لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت کا دن ہوئے گا نفسی نفسی ہوئے گی۔ لفظ نفسا نفسی نہیں ہے گا، لفظ نفسی نفسی ہے کہ نفسی نفسی ہوئے گی، ہر بندہ اپنے وسیلے شرابور ہوئے گا۔ کہ جدو ساری مخلوق کٹھی ہوئے گی نا، آدم علیہ السلام کو جائے گی، جا کے کہے گی ابا جی اے اللہ دے نبی ساڑی شفاعت کرو۔ آدم علیہ السلام فرمان کے مینوں ہی راہ نہیں ملیا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، حتیٰ کہ مختصر کرنا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام لے کے مخلوق عیسیٰ علیہ السلام تک آئے گی، سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، اسی نے تہاڈی شفاعت کر سکتے، اسی نے تہاڈی کوئی ہیلپ کر سکتے۔ جدو آن گنا عیسیٰ علیہ السلام کو ساری مخلوق کٹھی ہو کے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، مسلم شہید حدیث ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے کوئی اللہ کے بندے ہو، اسی تو آڑی مدد نہیں کر سکتے، شفاعت نہیں کر سکتے، سانو علیہ اذن نہیں ملیا، لیکن میں تو اس دروازے تے نہ لے جاؤں، اس دروازے تے نہ لے جاؤں کہ جنہوں اللہ نے اذن دیتا ہویا ہے۔ مخلوق آ کے گئی ہے عیسیٰ اللہ کے پیارے نبی جلدی کرو سانو لے کے چلو، دیکھو صحیح بڑھتا کی پیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے ٹور پہن گے، اس ساری مخلوق پیچھے ہوئے گی، عیسیٰ علیہ السلام اگے ہوں گے۔ یاد رکھو سارے نبیاں آکھا اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو ساری مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ تہاڈی امت آئی ہے،
فرمان گے انال میں تو بڑی دیر دا انتظار پہ کرنا پڑا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوئے گا جب وہ ساری مخلوق کٹھی ہو کے جائے گا نا آقا دی بارگاہ چ تو میرے آقا سجدے چ سر رکھیں گے. ساری مخلوق ڈالدے ہوئے روندے ہوئے جائے گی لاندے ہوئے جائے گی تو میرے آقا سر سجدے چ رکھیں گے. اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنے گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ. شاید نے بڑا نقشہ کھینچا اس مسلم شریف کی حدیث کا. انہوں نے سارا نقشہ دسیا کہ کی ہوئے گا. شاید نے آکھیا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے تو میرے آقا کی فرمان گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں سارے مل کے پڑھو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آقا کریم سجدے میں سر رکھیا ہوئے گا. شاعر نے تخیل پیش کیتا سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں, سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں, امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. میرے آقا اللہ نے بارگاہ جلد کرنے کہ یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے, بڑی سیاکار ہے, بڑی بدعمال ہے, یا اللہ میری امت نو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا سونے آج جیویں آکھیں گا وہی ہو جائے گا. قرآن دی آیت پڑھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونے تیرا گزرتا ہویا ویلا بڑا سونا ہے, آن والا ویلا ہے جنہوں بھی سونا ہوئے گا, آن والا ویلا ہے جنہوں بھی سونا ہوئے گا. رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا تینوں اتنا عطا کراں گا تو راضی ہو جائے گا. یا رسول اللہ تسی کدوں راضی ہو گے؟ اللہ فرماتا ہے تینوں اتنا دیاں گا راضی ہو جائے گا. کدوں راضی ہو گے؟ میرے آقا نے فرمایا اتنی دیر تک میں راضی نہیں ہوں گا جتنی دیر تک میرا ایک بھی امتی جنت میں جو باہر ہویا. یا اللہ میری امت, اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے معبود کی بارگاہ وچ سنا دو یہ مجدہ سنا دو, سنا دو یہ مجدہ سنا دو, ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے. یا اللہ یہ اگ دے شولے بھڑک رہے نے, یہ اگ دے شولے بھڑک رہے نے, میری امت پریشان ہے. رب فرمائے گا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سونے اتباع تیری کر لین میں رب ہو کے انہاں نال پیار کراں گا۔ حضرات محترم میرے آقا سر سجدے چ رکھن گے تو اللہ فرمائے گا سونیا اج جیویں آکھے گا اوویں کر دیاں گے۔ پھر ایک گروہ ایسا ہوئے گا جنہوں اللہ دے پیارے حبیب کہنے کے یا اللہ انہوں دوزوں کو کٹ جنت داخل کر۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ آپ جا اپنے ہاتھ نال پھڑ کے کٹ باہر وجہ سنو وجہ۔ اللہ فرمائے محبوبہ جے میں کٹیا نا تو انہوں نے سوچنا ہے پتہ نہیں رب نوں رحم آ گیا سٹ دے، پتہ نہیں رب نوں رحم آ گیا ہن بھی کرتے نے نا رب پتہ نہیں رحم آ گیا ایسے چھڑ دیتا نے رب نوں چھڑ دیتا رس آ گیا ایسے چھڑ دیتا نے۔ سونیا آپ جا کے ہتھوں پھڑ کے کڈ انہاں نوں پتہ لگے شفاعت مصطفیٰ ہوئی ہے۔ حضرات محترم میرے آقا شفاعت فرمان گے انشاءاللہ العزیز اپنے ہر امتی فرمایا رائی دے دانے دے برابر بھی جیدے دل دے اندر ایمان ہویا میں اس دی بھی شفاعت کراں گا، میں اس دی بھی شفاعت کراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا سوفا یعطیک ربک فترضی سونیا تینوں اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ رب اپنے محبوب کو راضی کرنے واسطے کی کچھ کرے گا یہ حدیث مبارکہ وچ بھی شامل ہے۔ آقا نے خود فرما دیتا کہ قیامت کا دن ایسا ہوئے گا میں رب دی بارگاہ میں سجدہ کراں گا رب میری امت کو معاف فرما دے گا۔ دوستان محترم اگلا جمعہ مبارک جڑا ہے اور ربیع الثانی شریف شروع ہو رہا ہے حضور غوث اعظم جی آپ کو 11ویں شریف کھاندے ہو سارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مہینہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز آپ دے مناقب آپ دے فضائل بیان کیتے جان گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساری ساری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین۔